کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے کہ عقیدہ حاضر و ناظر جو مانتا ہے وہی یا رسول اللہ کہنے کو بھی جائز مانے گا، اور جو یا رسول اللہ کہنے کو ناجائز کہے گا وہی نبی کریم کو حاضر و ناظر بھی نہیں مانے گا. ایک بات ذہن میں رکھیے گا. دوسرا، حاضر و ناظر کا کیا شرعی تصور ہے ذہن میں رکھیں. میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، میں اختلافی موضوع پہ بیان کرتے ہی نہیں. میں تو الحمدللہ ہمیشہ نیت کر کے بیٹھتا ہوں کہ میں لوگوں کو دین سکھاؤں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی میں مبتلا ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے. تو کسی پر تنقید کیے بغیر، کسی کا رد کیے بغیر مسلمانوں میں رائج ایک عقیدے کی وضاحت مقصود ہے کہ جو یا رسول اللہ کہا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا تصور رکھ کر کہنا چاہیے اور کس حد تک یہ درست ہے اور کس حد تک اس پر اعتراض واقع ہو سکتا ہے. تو پہلے تو آپ سمجھیے کہ حاضر و ناظر کے دو معانی ہیں، ایک لغوی معنی، ایک شرعی معنی. لغوی اعتبار سے حاضر کہتے ہیں موجود کو، اور موجودگی خالی ایک مقام پہ آپ کھڑے ہوئے سے ثابت نہیں ہوگی، بلکہ جہاں تک آپ کی دسترس سے، مثلا یوں ہاتھ بڑھائیں، جہاں تک آپ کی دسترس سے آپ حاضر کہلائیں گے، اور جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں تک آپ ناظر ہیں، دیکھنے والے. تو جہاں تک آپ تصرف کر سکتے ہیں، آپ کا ہاتھ یا آپ کی قدرت پہنچ سکتی ہے، وہاں تک آپ حاضر، اور جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں تک آپ ناظر. اس لغوی معنی کے اعتبار سے اللہ کو حاضر و ناظر ماننا بالکل جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے تو ناظر، اور پوری کائنات میں تصرف کر سکتا ہے تو حاضر. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے. اور ایک اس کا شرعی تصور. شرعی طور پہ حاضر و ناظر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو بالکل اس طرح دیکھنا جیسے یہ ہتھیلی، دور و نزدیک کی آواز سننا، ایک لمحے میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے کہیں پہنچ جانا اپنے جسم کے ساتھ، اور چاہے تو ایک مقام پہ بیٹھے بیٹھے پوری کائنات میں جہاں ہاتھ بڑھا کے تصرف کرنا چاہے کر سکنا. ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام حاضر و ناظر ہوتا ہے، کیونکہ جو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہو ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات میں ناظر، اور ایک جگہ بیٹھ کے ہاتھ بڑھائے تو کائنات کے دوسرے کونے میں ہاتھ پہنچ جائے، یا خود جانا چاہے تو ایک لمحے میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے پہنچ جائے، تو وہ حاضر ہوا کیونکہ تصرف کر سکتا ہے. یہ ہے حاضر و ناظر کا شرعی تصور کہ ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو مثل کف دست کے دیکھنا، ہاتھ کی ہتھیلی کی مثل دیکھنا، دور و نزدیک کی آوازیں سننا، کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے ایک لمحے کے اندر ہزاروں میل کا سفر طے کر سکنا، اور چاہے تو ایک مقام پہ بیٹھ کے ہزاروں میل دور ہاتھ بڑھا کے کوئی چیز دینے پہ قدرت رکھنا. یہ ہے حاضر و ناظر کا شرعی تصور. اور آپ غور کریں گے کہ یہ تصور اللہ کے لیے محال ہے، کیونکہ اس کے ابتدائی کیا ہے؟ ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو دیکھنا، اور اللہ تعالیٰ ایک مقام پر نہیں ہے. یہ شرعی جو معنی ہے نبی کے لیے تو ثابت ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا. اسی لیے مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جال حق میں لکھا یہ جملہ کہ اللہ کو حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے. اللہ کو حاضر و ناظر ماننا بے دینی ہے. اب اس پہ جو جاہل آدمی ہے، بیٹا کیا ہوا، بیٹھ جاؤ، بہت مہربانی ہوگی تشریف رکھے، آپ حاضر بھی ہو رہے ہیں اور ناظر بھی ہو رہے ہیں. تو اب مطلب اس پر اعتراض کہ جی انہوں نے دیکھو اللہ کو حاضر ناظر جاننا بے دینی کہتے ہیں، نبی کو حاضر ناظر ماننا جائز، اللہ کو ماننا بے دینی. تو کس وجہ سے مانا؟ شرعی معنی کے اعتبار سے. شرعی معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو اس طرح دیکھنا جیسے ہتھیلی. تو اللہ تعالیٰ کسی ایک مقام پہ براجمان نہیں ہے، کیونکہ جو ایک مقام پر بیٹھے گا وہ جسم ضرور رکھے گا، اور جسم کی تعریف ہی یہ ہے کہ جسم اس چیز کو کہتے ہیں جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کر لے، جس کو آپ چیر سکیں، لمبائی میں، چوڑائی میں، گہرائی میں، وہ جسم ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، لہٰذا وہ ایک مقام پہ بھی نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو شرعی معنی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے. ہمارے نبی حاضر ناظر ہیں، وہ ایک مقام پر ہیں، مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں ہیں، پوری کائنات کو بالکل اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی، دور و نزدیک کی آواز سن رہے ہیں. جس مقام پہ چاہیں لمحے بھر کے اندر پہنچ سکتے ہیں، جس مقام پہ چاہیں مدینے سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کے کوئی چیز فراہم کر سکتے ہیں. تو اس پر تمام پر دلائل موجود ہیں جو بالاختصار میں عرض کروں گا. یہی یا رسول اللہ کا نظریہ ہے. یا رسول اللہ کہنے والا یہ تصور نہیں کرتا کہ نبی کریم سامنے موجود ہیں، بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. بات جوہلا کہہ دیتے ہیں یا تو اسے کہتے ہیں جو سامنے موجود ہو، جاہل ہے، اس نے تو درس نظامی کا پہلا سال بھی نہیں پڑھا. اگر نحو میری پڑھی ہوتی بیچارے کو تو پتہ چل جاتا کہ کلام عرب میں کسی کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے 5 الفاظ کا استعمال ہوتا ہے: یا، ایا، حیا، اے اور آ. سب کا مطلب ہے اے. جیسے بولتے ہیں بھائی بات سنو، ابے، اوے، اے. اس طرح عرب لوگ 5 الفاظ استعمال کرتے ہیں: یا، ایا، حیا، اے اور آ. اب اس میں ایا اور حیا یہ بعید کے لیے، کوئی بہت دور ہوگا اس کو آواز دینے کے لیے کہیں گے ایا عبداللہ، حیا عبداللہ، دور کے لیے. کوئی قریب ہوگا تو اس کو مخاطب کرنے کے لیے کہیں گے اے عبداللہ، عبداللہ. اور یا کا لفظ قریب اور دور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہے جہالت کہ جی آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب نبی سامنے موجود نہیں. مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں بالکل اسی طرح زندہ ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے کائنات میں موجود تھے، اور اللہ کی عطا سے اپنے ہر امتی کا کلام اپنی قبر انور میں سماعت فرما رہے ہیں. اس عقیدے کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے یا رسول اللہ کہ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں پہ سن لیں گے. جو عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو مردود ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کو اخذ کرنا لازم ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننا قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے. جیسا نہ بھی غلط عقیدہ اختیار کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
پہلی بات کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. ابن ماجہ اٹھا کے پڑھیے, سیاہ ستہ کی اچھی کتاب ہے, مشکات کے اندر بھی روایت نقل کی گئی ہے, اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء علیہ السلام کی حیات پر بہت ساری حدیثیں جمع کر دی, ایک رسالہ باقاعدہ حیات النبی پر مرتب کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب مجھ پر درود پڑھتے ہو تو وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو آپ کی زندگی کا معاملہ ہے, بعد وفات کیا ہوگا؟ تھوڑی سی توجہ فرمائیے. سرکار نے فرمایا تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ کرام کہہ سکتے تھے جی بہت اچھی بات, لیکن دل میں سوال کیوں بیدار ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے سوال کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کچھ بتانا چاہتا ہے. انہوں نے سوال کیا, دل میں اللہ نے الہام فرمایا, پوچھو. سوال کیا, یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ چونکہ سوال بالکل مزاج شریعت کے مطابق تھا, نبی کریم نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر تمام انبیاء علیہ السلام کے اجسام کا کھانا حرام فرما دیا ہے. تمام نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے. تمام انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں. یہ ہمارے نبی کا خاصہ نہیں, ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. بخاری اٹھا کے پڑھیے, معراج کا سفر بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو میں نے نیچے جھانک کر دیکھا, میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یہاں بڑا نفیس نقطہ ذرا توجہ چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو براق میرے لیے سواری کے طور پہ لایا گیا تھا, جس پر بیٹھ کر میں معراج پر گیا تھا, اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ وہ جب اپنا قدم بڑھاتا تھا تو جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم جا کے پڑتا تھا. رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ آج آپ کی یہ ٹرین جو ہے نان اسٹاپ کتنی رفتار سے جاتی ہے, یا جاپان کی جو ٹرینز ہیں وہ ان سے بھی زیادہ رفتار ہے, کتنی تیز سے جاتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں تک آپ کی نگاہ جاری ہے لمحے میں وہاں تک پہنچ جائے, اس کی سپیڈ بھی بہت کم ہے. اتنا برق رفتار آپ کا برق جا رہا تھا, براق جا رہا تھا برق رفتاری کے ساتھ. اور آپ یہ بھی تسلیم کریں گے کبھی آپ نے ریل گاڑی میں سفر کیا ہو اور ساتھ سے ایک اور ریل گاڑی گزر رہی ہو, دونوں تیز جا رہی ہوں, آپ نگاہ ڈالیں گے تو نگاہ رکے گی نہیں, جمے گی نہیں, ختم ہوتا نہیں ہوتا. یوں آپ دیکھیں کوئی سمجھ میں نہیں آئے کون بیٹھا ہوا ہے, ایک دم ٹرین غائب ہو جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کسی برق رفتار چیز پر سوار ہوتا ہے تو کسی شے پر اپنی نگاہ کا ٹکانا مشکل ہو جاتا ہے. تیسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین سے پہلے آسمان کا اتنا فاصلہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر اسے 500 سال تک دوڑائے گا تب پہلے آسمان پر پہنچے گا. کتنے سال تک؟ کتنے؟ 500 سال, تب کہیں جا کے پہلے آسمان پر پہنچے گا. اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار, براق کی رفتار کتنی تیز, پہلے آسمان پہ اللہ کا نبی موجود اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا نبی وہاں سے ان کو ملاحظہ فرما رہا ہے. نگاہ مصطفیٰ کی قوت کا عالم آپ دیکھیے. اتنے 500 سال کی مسافت سے نبی نے دیکھا, زمین کو پھاڑتی ہوئی نگاہ اندر گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی نماز کا معاملہ ملاحظہ فرمایا. یہ آج سے 1500 سال کم و بیش پہلے کی بات ہے. اب نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے. مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ نبی کریم کے فضائل و کمالات میں ترقی اور اضافہ ہی ہونا چلا جاتا ہے. تو آج سے 1500 سال پہلے جو نبی 500 سال کی مسافت سے قبر کے اندر کا معاملہ دیکھ رہا ہے, اس کے آج نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ دیانتداری سے بتائیے کہ آسمان کا اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال. اور مدینے کا اور پاکستان کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو جو نبی آسمان سے زمین کے اندر دیکھ رہا ہو, اگر اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کی عطا سے وہ مدینے میں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہا ہے, تو کون سا تعجب کی بات؟ تو کوئی تشویش کی بات تو نہیں, خود قرآن بیان کر, حدیث بیان کر رہی ہے, خود نبی بیان کر رہا ہے. تو ہمارے نبی ارشاد فرماتے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں. اب دوسری بات کہ وہ دور و نزدیک کی آوازوں کو سن رہے ہیں اور پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی. دور و نزدیک کی آواز سننے پر بخاری کی ایک روایت سماعت فرمائیے. صحیح ترین روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں, صحابہ کرام بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ہے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ بہترین عقیدہ رکھنے والے صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ و رسولہ اعلم, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. جو اہل علم حضرات بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, اس میں تفضیل. چلیں سماعت فرمائے پھر توجہ ہٹ جائے گی. بہت شکریہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کے گلے میں مزید برکت اور مضبوطی عطا فرمائے اور سینوں سے نعرہ نکلے ماشاءاللہ. ہاں جی, ہمیں سمجھ حکمت آپ کی ماشاءاللہ. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی کہ اللہ و رسولہ اعلم. اعلم ہے اس میں تفضیل. اس میں تفضیل کلام عرب میں اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس ذات پر آپ بولیں گے یہ اسم ثابت کرے گا کہ کوئی خوبی کوئی وصف اس ذات میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. مثلا میں بولوں بھائی یہ اشرف ہے, سب میں اشرف, تو کیا مطلب ہوگا دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ شریف یہ ہے. تو اب صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ و رسولہ اعلم. اعلم علم سے نکلا ہے, یعنی اللہ اور رسول پوری کائنات میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. نبی پہ فرض ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی منکر ہو, برائی ہو تو اس کو روکے, یہ فرض ہے نبی پر. اور نبی کا کسی چیز کو سن کر یا دیکھ کر خاموش رہنا اس کے حق اور جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے. سرکار خاموش رہے. صحابہ کرام سے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہی زیادہ جانے, رسول کیا جانتا ہے. تم نے رسول کو علم کے معاملے میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیا.
نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا رد نہ کر کے قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا کہ اگر کسی وصف میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میری نانی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھے یاد ہے جب وہ زندہ تھی میں اسکول جایا کرتا تھا تو کہتی تھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تیری حفاظت فرمائے۔ وصف حفاظت کے اندر، حفاظت محافظت کے وصف کے اندر وہ شرکت کیا کرتی تھی، اور یہ شرکت بالکل جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی حفاظت کرے گا وہ حفاظت کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اور ہمارے نبی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے کریں گے، کوئی شرک کا شائبہ نہیں۔ جیسے کہ صحابہ کرام نے کہا، نبی کریم نے نہیں کہا تم نے شرک کیا، بلکہ اب سرکار جواب دے رہے ہیں، فرمایا یہ ایک چٹان کی آواز ہے جو آج سے 70 برس پہلے جہنم میں گرائی گئی تھی، یہ آج اس کی تہ میں پہنچی ہے اس کی آواز۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اتنی گہری ہے جہنم، کتنے عرصے تک گرتا رہے گا پتھر، اور نبی کریم زمین پر بیٹھ کر اس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ نہ صرف نبی نے سنا بلکہ صحابہ کرام نے سنا، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ ایک پتھر کو گرائیں تو کتنی تیزی کے ساتھ گرے گا۔ آسمان سے گرائیں تو کہتے ہیں کہ شام سے پہلے زمین پہ پہنچ جائے گا، اس کی اپنی رفتار ہوگی، اور اگر بڑی چٹان گرائیں تو کتنی تیزی کے ساتھ جائے گی۔ جب اتنی بڑی چٹان 70 برس کا فاصلہ طے کرے گی تو کتنی گہرائی ہوگی، اور اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھ کر نہ صرف خود سن رہے ہیں بلکہ آپ کی برکت سے صحابہ کرام نے بھی اس آواز کو سن لیا۔ تو جو نبی آج سے 1500 سال پہلے ان آوازوں کو سن رہا ہے، اتنی دور کی آوازوں کو، تو آج اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ بعض اوقات وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو ایک معجزہ تھا، نبی کریم کو اللہ نے سنایا، سن لیا، ٹھیک ہے مان لیجیے معجزہ تھا، اس پر کیا دلیل ہے کہ معجزہ ایک دفعہ عطا فرما کے چھین بھی لیا گیا تھا، جبکہ خود قرآن کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ تو ایک چیز کو دے کر چھین لینا یہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے کہ بدتر؟ یہ تو بدتر ہو گیا نا، بہتر تو نہ ہوا، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جو اپنے حبیب کو دیتا ہے وہ واپس نہیں لیا کرتا، اس میں تو ترقی اور اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو آج سے پہلے کم و بیش 1500 سال پہلے جو نبی 70 برس کی گہرائی کی آواز کو سن رہا ہے، تو مدینے سے اور پاکستان کا کتنا فاصلہ ہے؟ 70 برس لگیں گے، 5 گھنٹے بیٹھے فلائٹ پہ پہنچ جائیں گے، پیدل بھی چلے تو آدمی بابا ہونے سے پہلے کراچی پہنچ جائے گا، پاکستان یہاں پہنچ جائے گا پاکستان میں۔ تو وہ نبی کیا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ہماری آواز نہیں سن سکتا؟ آپ نے قبرستان کی دعا سنی ہوگی، السلام علیکم یا اہل القبور، ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہمارے نبی ہیں، جو قبر میں عام مردہ دفنا دیا جاتا ہے وہ منو مٹی کے نیچے سے آواز سن رہا ہے، کیونکہ سرکار نے بخاری کی روایت میں فرمایا جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ شعور اس لیے حاصل نہیں ہے کہ شعور جس دن حاصل ہو گیا اس دن بابا جی گردن پر سینہ پکڑ کے گرے ہوں گے اور نوجوان بھی ڈر کے بھاگ رہا ہوگا، قبروں سے آواز آئے گی وعلیکم السلام، او باپ رے بھاگو یہاں سے۔ یہ اللہ کا ایک کرم ہے کہ ہمیں آواز نہیں آتی مردے کی، جواب دیتا ہے۔ اب نبی کریم جب قبرستان میں جاتے تھے فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو، یہ نہیں کہتے تھے یا اہل القبر سامنے قبر والا، نہیں، یا اہل القبور تمام مردوں سے خطاب۔ تو جو یہاں ہے وہ بھی سن رہا ہے، جو وہاں ہے وہ بھی سن رہا ہے۔ تو اس لیے مردے کا سننا یہ ثابت ہے، اور ہمارے نبی تو مردہ نہیں، وہ تو اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اور میں مطلب سمجھانے کے لیے بہت آسان الفاظ میں ایک بات کہتا ہوں، کوئی اگر یہ کہے کہ جی نبی تو ایک بشر تھے، اور حقیقت ہر نبی بشر ہوتا ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن سے عقیدہ ثابت ہے، انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، لیکن ان کی بشریت ہماری بشریت سے بہت کامل ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہنے والا یہ کہے کہ جی وہ تو ایک بشر ہیں، تو بشر اتنی دور کی آواز کیسے سن سکتا ہے؟ تو میں جواب میں عرض کروں گا کہ ہاں اگر آپ بشریت کو سامنے رکھیں تو واقعی بشری تقاضا تو یہ ہے کہ بہت دور زیادہ دور کی آواز نہ آئے، بس 1 میل 2 میل تک ہم سن سکتے ہیں، ختم۔ لیکن کیا ہمارا رب ہماری آواز وہاں تک پہنچانے پر قادر ہے یا نہیں، یہ بتائیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی مدینہ منورہ میں ہیں، اگر ہم یہاں سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری آواز کو وہاں تک پہنچاتا ہے۔ آپ کو اس کا انکار کرے کہ نہیں میں نہیں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ آواز پہنچاتا ہے، کافر ہو جائے گا؟ پہنچا سکتا ہے بالکل۔ تو جب پہنچا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب پہنچا دیتا ہے نا تو نبی سن بھی لیتے ہیں، کیونکہ جو بات پہنچ جائے گی وہ سن بھی لیں گے۔ تو اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اب تو ٹیلی فون کی ایجاد نے، موبائل کی ایجاد نے حیرت زدہ کر دیا انسان، یہاں بیٹھے ہوئے نمبر ڈائل کریں، چند سیکنڈ میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص سے آپ کلام کر لیں گے۔ کتنے دور کی آوازیں آ رہی ہیں، دور و نزدیک کی آوازیں، اگرچہ ہم وسیلے سے سن رہے ہیں، ممکن تو ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ وہ بغیر وسیلے کے ہماری آواز اپنے محبوب تک پہنچا دیتا ہے، یہ اس کا کمال ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ سائنسی ایجادات نے جتنے عقائد مسلمین کو ثابت کیا ہے وہ شاید کسی چیز نے کیا ہوگا۔ کہا جاتا تھا جی ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی بتا ہی نہیں سکتا، جو عقیدہ رکھے کہ نبی بتا دے گا کافر ہو جائے گا۔ الٹرا ساؤنڈ نے آ کے اس اعتراض پہ دھجیاں بکھیر دی، اتنا واضح جو ماں کے پیٹ میں، ہمارے یہاں تو ٹیڑے میڑے کیمرے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ بچھو بیٹھا ہوا ہے اندر، سمجھ نہیں آتا، باہر کے اتنے کلیئر کیمرے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ رکھیں گے سب سامنے نظر آئے گا، لڑکا ہے لڑکی ہے پوزیشن کیا ہے سب بتا دے گی ڈاکٹر۔ ہمارے یہاں نہیں بتاتے، باہر کے ملک میں بتا دیتے ہیں لڑکا پیدا ہوگا لڑکی پیدا ہوگی، سب پتہ چل جاتا ہے کیونکہ کلیئر سامنے ٹی وی کے اوپر سب چیزیں آ رہی ہیں۔ تو ثابت ہو گیا کہ جب آلے کے ذریعے وہاں تک پہنچنا ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر وسیلے کے پہنچانا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا کوئی ناجائز نہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور و نزدیک کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہوں کی وسعت کا عالم کیا ہے، دور و نزدیک کی آوازیں سن رہے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ایک مقام پر بیٹھے بیٹھے پوری کائنات میں ہاتھ بڑھا کے تصرف فرما سکتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اور اتنے ضمن بات آ گئی تھی کہ آسمان سے انہوں نے زمین پر دیکھا، میں ایک اور اس پر دلیل پیش کرتا ہوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ بیٹھ کے پوری کائنات کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ بخاری اٹھا کے پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت بجوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، بات مختصر ہوتی ہے لیکن اس میں معانی کا ایک سمندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ،
اور اللہ تعالیٰ نے روب و دبدبے کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے، میری مدد کی گئی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بینا انا نائمن، اس دوران کہ میں ایک مرتبہ سو رہا تھا، اُؤْتِیتُنِی، مجھے دے دی گئیں بمفاتیح الارض، تمام زمین کی کنجیاں، زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں، فوضعت فی یدی، وہ تمام کنجیاں میرے ہاتھ پر رکھ دی گئی۔ کیوں رکھی گئی تھی؟ جیسے بچے کے ہاتھ پہ 100 نوٹ رکھتے ہیں، بیٹا کھیلو پھر واپس دے دو، ایسا نہیں، دینے والا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تمام خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں، اور یاد رکھیے کہ نبی کا خواب وحی الہی کی ایک صورت ہوتا ہے، کوئی مکتب فکر اس میں اختلاف نہیں کرے گا، نبی کا خواب ایک وحی الہی کی صورت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تمام خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی گئیں، اس سے معلوم ہے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں۔ اور دوسری بات میں فرمایا کہ ان اللہ ضبع لی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، فرأیت مشارقها ومغاربها، تو میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا، اس کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ دونوں روایات کو ملائیے، مشرق بھی سرکار کے سامنے، مغرب بھی سرکار کے سامنے، اور جتنے زمین کے خزانے تھے ان کی کنجی بھی دے دی، اب جس کو چاہیں جیسے چاہیں عطا فرمائے۔ اور یہ آج سے 1500 سال پہلے کی بات ہے، آج اس نبی کی وسعت عطا کا عالم کیا ہوگا؟ اب آپ کہیں گے چلیں جی وہ تو ہاتھ میں دی تھی نا، دینے کا اختیار بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کا ثبوت یہاں سے کہاں ثابت ہو گیا؟ چلو ٹھیک ہے، مشارق مغارب دیکھ لیا، ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ایک مقام سے بیٹھ کے ہاتھ بڑھا کر دینا اور پھر دینے کی قدرت اور استطاعت بھی ہے کہ نہیں ہے، اس پر بھی دو روایت سماعت فرمائے، پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بڑے چہیتے صحابی تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میری یہ ڈیوٹی تھی کہ رات کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کرنے کی غرض سے کاشانہ اقدس سے باہر آتے تو میں مسواک اور لوٹا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ خدمت بڑی سخت تھی، ڈیوٹی بڑی ٹائٹ تھی۔ وجہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس سے باہر آنے کا کوئی وقت مخصوص نہیں تھا، کبھی شروع رات میں آ جاتے تھے، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں۔ اب جس کی ڈیوٹی یہ ہو کہ جب نبی آئیں گے تو لوٹا اور مسواک پیش کیا جائے گا، وہ کتنا بیچارہ سخت ڈیوٹی ہے، شاید ابھی آ جائے، ابھی آ جائے۔ اگر سوتے بھی ہوں گے تو ایک ہی فکر، خواب میں بھی آنکھ کھل جاتی ہے، آدمی جب تفکر ہوتا ہے شاید آ تو نہیں گئے، ہر آہٹ پر آنکھ کھلتی ہوگی، اتنی سخت ڈیوٹی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سردیوں کی ایک سخت سردیوں کی رات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، میں تیار بیٹھا تھا، میں نے فوراً لوٹا اور مسواک آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خدمت مقبول ہو گئی۔ روایت کے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اشیاۃ اللمعات میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار کا مطلقاً بغیر کسی قید کا یہ فرمانا مانگ کیا مانگتا ہے ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے تمام خزانے اپنے حبیب کو عطا فرما دیے ہیں، جو چاہیں جس کو چاہے جتنا چاہیں عطا فرمائے۔ ہم جیسے ہوتے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ گورنمنٹ آپ کے ہاتھ میں اگر یہ 200 گز کے ماڈل ٹاؤن میں پلاٹ مل جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں، وہ صحابی تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی تمام چیزیں دینے پہ قادر ہے۔ عرض کیا رسول اللہ کہ ربیعہ جنت میں آپ سے آپ کی رفاقت مانگتا ہے۔ سرکار نے نہیں فرمایا ارے ربیعہ یہ کیا کیا، جنت تو اللہ دے گا، رسول کیا دے سکتا ہے، میں تو دنیاوی کسی خزانے کی بات کر رہا تھا، نہیں۔ روایت میں آتا ہے سرکار نے فرمایا اور مانگ کیا مانگتا ہے، اور کہو۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ جب جنت میں آپ کی رفاقت مل گئی تو اور کیا چاہیے؟ تو اب اور فرمایا کہ جب سرکار نے فرمایا سل ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ معذرت کے ساتھ مانگنا تو اللہ سے چاہیے، کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نہیں دیتا، تو پھر میں آپ سے کیوں مانگوں، میں تو براہ راست اپنے اللہ سے مانگوں گا، اگر میں آپ سے مانگوں گا تو شرک کا ارتکاب ہو جائے گا، مشرک ہو جاؤں گا، نہیں، کہنے والی ذات اللہ کے نبی کی ہے، اگر معاذ اللہ نبی سے مانگنے میں شرک کا کوئی پہلو ہوتا تو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ادا نہ فرماتے کہ سل ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، سل مانے سوال کر، ربیعہ سوال کر، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر عقیدہ صحیح ہو کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن جب بھی دیتا ہے کسی نہ کسی وسیلے سے ہی دیتا۔ آپ سب بیٹھے ہیں ذی شعور ہیں، ایک مجھے چیز کا نام بتا دیں جو اللہ نے آپ کو بغیر کسی وسیلے کے براہ راست عطا فرمائی ہو، بتائیے۔ ایمان ملا کس کے وسیلے سے؟ نہیں۔ کھانا ملتا ہے کس کے وسیلے سے؟ نوٹ۔ آپ دنیا میں کس کے وسیلے سے آئے؟ ماں باپ کے وسیلے سے۔ ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ ہے، حتیٰ کہ بارش برساتا ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تم بارش برساؤ، کیوں؟ چاہے تو براہ راست برسا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اس کے باوجود وسیلہ قائم فرماتا ہے، تو وسیلہ قائم کرنا سنت الہیہ ہے، یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیعہ کو جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمانے کے سلسلے میں ایک وسیلہ بنے، دی اللہ نے، لیکن اپنے حبیب کے ذریعے عطا فرمائی، بالکل جائز ہے، اس میں شرم کوئی قباحت نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال اور دیتا ہوں مانگنے کی، دیکھیے سرکار منبر اقدس پہ جلوہ فروز ہیں، بخاری کی روایت ہے، صحیح ترین روایت ہے۔ ایک اعرابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی کی وجہ سے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی، پانی کے ذخائر ختم ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے۔ روایت میں کہیں ثابت نہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ عرصہ دراز تک تمہیں توکل علی اللہ کا درس دیتا رہا ہوں، توحید کا درس دیتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قدرت و اختیار والا ہے، ڈائریکٹ مانگو گے تب بھی عطا فرمائے گا، کیوں مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہو؟ کیا اللہ نہیں سن سکتا؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو جاؤ، نہیں۔ صحابی نے عرض کی، سرکار نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ہم پر بارش برسا دے۔ صحابی کہتے ہیں ہاتھ نیچے نہ آنے پائے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی، بارش تو برستی ہی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کے کھڑے ہو کر عرض کرنے کا انتظار کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا، وہ انتظار نہیں فرما رہا تھا، اس نے وقت مقرر کیا، لیکن یہ طریقہ کار کیوں اختیار فرمایا؟ کیوں صحابی کو توفیق دی کہ وہ کھڑے ہوئے پھر دعا کروائی، پھر نبی نے دعا کی، پہلے بارش کیوں نہیں برسا دی؟ آپ سمجھیے اللہ کی حکمت ہی یہ ہے تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جب اس سے مانگنے میں کسی محبوب کا وسیلہ اختیار کیا جائے تو ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، بہت کرم فرماتا ہے، حاجاتیں پوری کر دیتا ہے۔ دعا فرمائی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔
صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے بارش کے اندر نماز ادا کی اور جب گھر واپس گئے تو گھٹنے گھٹنے پانی ہو چکا تھا، ایک مہینے تک ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی. اگلا جمعہ آیا، راوی کہتے ہیں کہ وہی اعرابی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ جو بچا ہوا تھا وہ بھی بہہ گیا، آپ دعا فرمائیے بارش رک جائے. سرکار مسکرا دیے. اب یہ نہیں فرمایا کہ چلو شروع تو میں نے کروائی تھی، ختم تو ڈائریکٹ کروا لو. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم ہمارے اطراف میں برسا، مدینے پہ نہ برسا. اس کے بعد سرکار جہاں اشارہ فرماتے تھے بادل ہٹ کر مدینے سے ہٹ کر باہر چلے جاتے تھے. صحابہ کہتے ہیں جب نماز پڑھ کے ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ مدینے کے اطراف میں بارش ہو رہی تھی، مدینے میں ایک قطرہ بھی نہیں برس رہا تھا. تو صحابہ کرام نے آ کر نبی کی بارگاہ کے اندر حاجت کا سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. بعض کہتے ہیں جی وہ تو ما تحت الاسباب تھا، دعا فرمائی سبب اختیار کیا تو ہو گیا. ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب جو ہے یہ منع ہوتا ہے. یعنی ڈائریکٹ نبی سے کہنا کہ جی مطلب مسئلہ مثال کے طور پر نبی بارش برسا سکتا ہے، یہ نہیں. نبی کو چیز ڈائریکٹ دے سکتا ہے، یہ نہیں. ہاں وہ دعا کرے گا بس کافی ہے، کیونکہ وسیلہ نبی بھی ایک وسیلہ بنائے گا تو ہو سکتا ہے ڈائریکٹ کچھ نہیں کر سکتا. یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. نبی کریم ڈائریکٹ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ثابت ہے. ایک بس روایت کر کے آگے چلیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، صحابہ کرام تجارت وغیرہ کرتے تھے، میں صرف علم سیکھتا تھا، لیکن کوئی بات میرے ذہن میں رہتی نہیں تھی. تو ایک دفعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ میرے حافظے کے لیے کچھ کیجیے، ذہن میں بات بیٹھتی نہیں ہے، رہتی نہیں، نکل جاتی ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اللہ سے مانگ، یہ نہیں فرمایا اچھا ہم تمہارے لیے دعا کر دیتے ہیں. فرمایا چادر لے کر آؤ. چادر بچھائی، جو اللہ کے نبی نے پڑھنا چاہا وہ پڑھا. اس کے بعد چادر سمیٹ کر ابو ہریرہ کے حوالے کر دی. کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ دن آج کا دن ہے، جو بات سن لی پھر میرے ذہن سے کبھی بھی نہیں نکلی. اب دیکھیں ایک لمحے میں حافظہ عطا فرما دینا کتنی بڑا یہ معجزہ ہے، کتنی بڑی نبی کریم کی برکت اور کرامت ہے. یہ تو ایک واقعے میں سینکڑوں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، حدیثوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طریقے سے بغیر کسی وسیلے کے بھی عطا فرمایا. تو پوری کائنات کے خزانے حقیقت نبی کریم کو عطا کیے گئے ہیں اور آپ ان کو عطا فرمانے پر قادر بھی ہیں، عطا فرمائے ہیں آپ. اب یہ بات کہ کیا مدینہ منورہ سے بیٹھ کے ہاتھ بڑھا کے میں دے سکتے ہیں، تو اس پر ایک دلیل سماعت فرما لیں، پھر ہم اختتام کی طرف آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے پڑھاتے سرکار نے اس طرح اوپر دیکھا، ہاتھ بڑھایا پھر نیچے کر لیا، نماز ختم فرمائی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج ہم نے آپ کو ایک عجیب و غریب معاملہ کرتے دیکھا، آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا. سرکار نے جواب میں نہیں فرمایا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے کہ مجھے دیکھ رہے تھے. نماز صرف اللہ کا خیال آنا چاہیے، نبی کا خیال آنا برا ہے، کچھ بھی منع نہیں فرمایا. اور میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا اگر نبی کسی عمل پر خاموشی اختیار کرے تو یہ اس عمل کے جواز کی دلیل ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ نماز میں نبی کا خیال لانا یہ تو صحابہ کرام کی سنت ہے، جب دیکھیں گے تو خیال بھی آئے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ اللہ کی طرف توجہ کرنے کے منافی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے جنت نظر آئی، اس میں گچھا نظر آیا، میں نے چاہا کہ تمہارے لیے توڑ کر لے آؤں، پھر اس خیال سے ہاتھ کو نیچے کر لیا کہ اگر اس کو توڑ کر زمین پر لے آؤں گا تو تم قیامت تک کھاتے رہو گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. سرکار نے نہیں فرمایا کہ میں نے جنت کی طرف ہاتھ بڑھایا، بہت اونچی تھی، کافی اونچا کیا، جب ہاتھ میں نہیں آیا تو نیچے کر لیا. نہیں، معلوم یہ ہوا کہ زمین پہ کھڑے ہو کر جنت تک ہاتھ پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں پہنچایا کہ وہ گچھا نیچے آئے گا، جنت کی نعمت میں فنا نہیں، کھائیں گے پھر پورا ہو جائے گا، کھائیں گے پھر پورا ہوگا، کھائیں گے پھر پورا ہوگے. تو کافی اس غیب کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے اور غیب کو دیکھ کر ایمان لانا شریعت میں معتبر نہیں ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم ایک مقام پہ زمین پہ کھڑے ہو کر جنت تک ہاتھ پہنچا سکتے ہیں. اور جنت کہاں ہے؟ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے 500 برس، پھر پہلے سے دوسرے کا اتنا ہی ہے، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، ساتویں سے جنت تک، ہر ایک کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے. تو جو نبی یہاں زمین پہ کھڑے ہو کر آج سے 1500 سال پہلے وہاں ہاتھ بڑھا رہا ہے، تو آپ بتائیے آج 1500 سال بعد اس کے اس تصرف کی وسعت کا عالم کیا ہوگا. اگر اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ نبی وہاں سے بیٹھ کے ہاتھ بڑھا کے آپ کے ہاتھ میں کچھ دے دے تو کون سے تعجب کی بات ہے. تو اس تمام جو یہ نظریات ہیں، خیالات ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ان سب کے باوجود الحمدللہ مسلمان یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امداد، طلب امداد افضل اور اولا ہے. اور انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام سے اگر آپ طلب امداد کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہونے والے ایک انعام کا وسیلہ اور ذریعہ تصور کریں تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں. اور آخر میں اپنی آیت بیان کر کے میں بیان ختم کر دیتا ہوں. آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا، مثلا آپ یہ کہیں بھائی کیا ضرورت ہے وسیلہ قائم کرنے کی، چلو ڈائریکٹ بھی دے رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، ڈائریکٹ مانگ لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی عادت کریمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے، یہ دیکھیے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو کیا کرو؟ نماز پڑھ کے توبہ کر لو؟ نہیں، جاؤکا، اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفروا اللہ، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور پھر یہ رسول بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے تو لوجدوا اللہ توابا رحیما، یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں. میں آپ سے پوچھنا، بتائیے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی ہوتا ہے؟ بولیے، جو کام حکمت سے خالی ہو بیکار ہوتا ہے، اور بیکار کام اللہ کا کام ہو ہی نہیں سکتا. ہر کام میں ایک حکمت. تو مجھے بتائیے پھر اللہ تعالیٰ نے جب براہ راست مغفرت کرنے پر قادر ہے تو اپنے نبی کی بارگاہ میں آنے کا کیوں حکم دیا؟ اے حبیب اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ سے استغفار کریں، تو صرف ان کا استغفار کافی نہیں، واستغفر لهم الرسول، اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو ضرور اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی پسند یہ ہے، وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ اس کے حبیب کے قدموں میں آ جاؤ، اور جب حبیب کے قدموں میں آ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہاری بخشش کر دے گا. یہ تو نبی کے قدموں کی برکت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب ان کفار و مشرکین سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، قل
قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا. تو اطاعت رسول کی اتنی برکت، تو قدمین رسول کی کیا برکت ہوگی. اس بارگاہ میں حاضر ہو کر آدمی وسیلے سے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض معروض کر کے اللہ کی بارگاہ سے استغفار کرے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا. تو اس لیے یہ عقیدہ حاضر و نادر ہے کہ ہم ہمارا یا مسلمانوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں اسی طرح حیات ہیں جیسے کم و بیش 8 سے 1500 سال پہلے تھے. پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی پوری کائنات میں جہاں کوئی پکارتا ہے اس کی آواز سن لیتے ہیں. چاہیں تو جسم کے ساتھ جا سکتے ہیں، چاہیں تو ایک مقام پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کے کائنات کے دوسرے کونے میں کسی کچھ عطا فرمانا چاہیں تو فرما سکتے ہیں. اسی عقیدے کو بنیاد بنا کر اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے.